السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور آج ایک بار پھر پاکستان کی ہنگامہ خیز صورتحال کے حوالے سے کچھ معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم موضوع کی طرف جائیں، اس چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو جناب، آج یعنی 30 مارچ کا دن انتہائی ہنگامہ خیز رہا پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے۔ سے پہلے ایم کیو ایم اور اپوزیشن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اس کی توثیق دونوں پارٹیوں نے کر لی۔ اس کے بعد علیم خان، جو کہ کبھی پی ٹی آئی میں تھے، ان کے گروپ نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہا کہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس طرح اپوزیشن جماعتوں نے اسلام آباد میں بتایا گیا ہے کہ 196 کے قریب قومی اسمبلی کے ارکان کو اکٹھا کیا، اور اس طرح شو آف اسٹرینگتھ تھا، یعنی ان کو عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے 172 ووٹ چاہیے، اور بقول ان کے پاس یہ تعداد اب کہیں زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پشاور کور کا دورہ کیا، اور وہاں پہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید سے ایک بریفنگ بھی حاصل کی۔ اس کے بعد اصل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ یہ کہ آئی ایس آئی کے چیف کے ہمراہ جنرل باجوہ عمران خان یعنی وزیر اعظم کی جو ذاتی رہائش گاہ ہے بنی گالہ، وہاں ہیلی کاپٹر میں پہنچے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کے مندرجات کسی کو معلوم نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت پاکستان جس ہیجان میں مبتلا ہے اسی حوالے سے بات ہوئی ہوگی۔ اس پہ بڑی چمے گوئیاں بھی ہیں کہ شاید ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا، ان کو ووٹ سے پہلے اپنا اقتدار چھوڑ دینے کا مشورہ دیا گیا، لیکن یہ ساری کائٹ فلائنگ ہے۔ یعنی میرا خیال ہے کوئی بھی فوج کا سربراہ اپنے وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں مانگے، کم از کم آج کے دور میں۔ یہ ایک ناقابل فہم سی بات ہے، کیونکہ جس شخصیت کے مالک ہیں عمران خان، مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کوئی یہ غیر ضروری طور پہ جرأت کرے گا ان سے استعفے کے مطالبے کی۔ باقی ظاہر ہے ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہے اس مراسلے کے منظر عام پہ آنے کے جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور کچھ اور حکام کے ساتھ بات چیت کے بعد ترتیب دیا تھا، اور جو انہوں نے یہاں بھیجا، اور جس کو لہرا کے وزیر اعظم نے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے دوران کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے اور ان کی حکومت کے خلاف سازش ہے۔ اب بہت چونکہ اس حوالے سے بحث مباحثہ ہو چکا ہے، ٹی وی پروگراموں میں لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس تمام معاملے میں دراصل شدت تو آئی جب وزیر اعظم نے وہ خط لہرایا پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں، لیکن اس سے زیادہ شدت اس وقت آئی جب چند حلقوں کی طرف سے وزیر اعظم کے اس دعوے کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، بلکہ چند مضامین میں تو اس امر کا اظہار کیا گیا کہ اس قسم کے خطرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف اس طرح یا ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اور یہ تاثر دیا گیا کہ دراصل وزیر اعظم چونکہ ایک سیاسی بھنور میں گھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خود کو سیاسی اپوزیشن سے بچانے کے لیے مشکل حالات میں انہوں نے ایک خط کا سہارا لیا ہے، اور اس کے حوالے سے پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس خط کے مندرجات وزیر اعظم نے کسی کے ساتھ شیئر کیے تو وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے ان پہ لاگو ہو سکتا ہے، ان کے خلاف مقدمہ بھی بن سکتا ہے۔ شاید اسی ڈر سے وزیر اعظم نے صحافیوں کے ساتھ پہلے ایک ملاقات کرنی تھی، پھر نہیں کی، کیونکہ اس میں یہ خط وہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو حکم دے دیا ہے کہ آپ اس خط کے مندرجات شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ نے حلف لیا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ کار وفاقی حکومت تک میں نہیں سمجھتا کہ جاتا ہے، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی مسئلہ ہے کہ وزیر اعظم ایک ایسے خط کے مندرجات لوگوں کے ساتھ، چیف جسٹس یا آرمی کے سربراہ کے ساتھ شیئر کریں کہ نہ کریں، جس کا براہ راست تعلق
پاکستان کی حکومت سے ہے، پاکستان کے وزیر اعظم سے ہے، اور جس کو آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک براہ راست مداخلت بھی قرار دے سکتے ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے اس خط کے ذریعے۔ اب بھلے اس کو کچھ بھی کہا جائے، لیکن میرا خیال ہے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اس نوعیت کے دعوے کے بعد وزیر اعظم اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس نظام کے، چاہے فوج کے سربراہ ہیں، انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں اور اپوزیشن کے رہنما، یہ سب اکٹھے بیٹھ کے اس پہ غور کریں گے کیا واقعتاً یہ اس خط میں، اس مراسلے میں سفیر صاحب نے جو لب لباب پیش کیا ہے صورتحال کا وہ ایسے ہی ہے، یا پھر وزیر اعظم نے یہ ایک معاملہ گھڑا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو متنازع بنا دیا جاتا۔ لیکن ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں اس نوعیت کی باتیں کیوں سامنے آئی ہیں۔ کیا اگر وزیر اعظم کو بالواسطہ طور پہ بھی پیغام دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کے چین کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، تو یہ تو باتیں بہت عرصے سے ہو رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک امریکی صدر، ان کے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو ٹیلی فون تک نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کو واشنگٹن ابھی تک باقاعدہ سرکاری دورے پہ نہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو نئے نامزد سفیر ہیں ان کو 3 مہینے انتظار کے بعد ان کا کانٹریکٹ حوالے کیا گیا، یعنی حامی بھری گئی، ان کی اپروول دی گئی کہ ہاں جی وہ بطور سفیر آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 8 اکتوبر کو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے پاکستان آنے سے پہلے دلی میں یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اس وقت ہم صرف بڑے ایک محدود مقصد کی خاطر پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں، اور وہ مقصد تھا افغانستان۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا 9-10 دسمبر کو ایک ڈیموکریسی سمٹ ہوا۔ پہلے پاکستان کو اس میں دعوت نہیں دی گئی شرکت کی، اور جب دعوت دی گئی تو یہ کہا گیا کہ آپ ایک 3 منٹ کا ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں، ہم اس کو تیسرے یا چوتھے سیشن میں اس کانفرنس کے چلا دیں گے۔ جو بائیڈن نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، تو وزیر اعظم عمران خان نے پھر انکار کر دیا کہ میں محض ایک ریکارڈڈ پیغام کے ذریعے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جناب آپ نے دیکھا کہ فروری میں وزیر اعظم نے چین کے جو سرمائی اولمپکس ہیں اس میں شرکت کی، اور پھر 24 فروری کو روس بھی پہنچ گئے، عین اسی وقت جب روس یوکرین پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ تہ در تہ ایک معاملہ ہے جو کہ اس انٹرویو سے بھی شروع ہوا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا CIA کو ڈرون حملوں کے لیے اڈے دیں گے یہاں پہ، تو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ بھی ان پہ الزام لگا دیا گیا کہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، ان کو امریکہ کے خلاف سخت زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی۔ کسی حد تک یہ بات درست ہے، ان کو محتاط لہجہ اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک آزاد ملک کے اگر وہ وزیر اعظم ہیں تو ان کو ایسی بات کرنے میں تمام قوم کو، سٹیک ہولڈرز کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 بڑے حلقے ہیں، ایک چین نواز ہے، ایک امریکہ نواز ہے۔ حکومت کے اندر، مختلف حکومتی اداروں کے اندر چین نواز، امریکہ نواز حلقے ہیں، اور امریکہ نواز حلقوں کی بھرپور یہ کوشش رہی ہے کہ چین کے ساتھ ہمیں اتنے قریب نہیں جانا چاہیے جتنا وزیر اعظم عمران خان بار بار اعادہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے کئی مواقع پہ کہا کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر چین کو بار بار ہم مالی تعاون کی بھی امداد کر رہے ہیں، مالی تعاون ہمیں ملا بھی ہے اس کے ذریعے۔ لیکن دوسری طرف ظاہر چین کی اپنی توقعات ہیں، چین وہ حلقے بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر، وزیر اعظم سمیت، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل واقعتاً صرف چین نہیں بلکہ پورے ایشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس خطے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس خطے میں بھارت بھی شامل ہے، کسی موقع پہ بھارت بھی روس، چین اور پاکستان کے ساتھ مل سکتا ہے، یہ کوئی بعید از امکان نہیں۔ اگر یہ تینوں چاروں بڑے ممالک مل جائیں تو اس علاقے میں 3.5 ارب کی آبادی کا ایک بہت بڑا بلاک بن سکتا ہے، جو آپس ایک دوسرے کو سروس کر سکتا ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس طبقہ فکر، یعنی جو چین نواز حلقے ہیں، فی الحال وہ ڈیفینسو پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے وزیر خارجہ کو چین میں دلاسا بھی دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیرونی مداخلت ہوئی تو ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔
لیکن اس سپورٹ کی بھی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے، کس حد تک چین یہاں آ کے پاکستان کو بچائے گا۔ اگر پاکستان کے اندر اپنا ہی گھر اگر منتشر نہیں، منقسم ہے، یعنی تقسیم شدہ گھر ہے، یہاں پہ 2-3 مختلف لابیز ہیں امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو اس میں چین کیا کرے گا؟ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بحیثیت مجموعی پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اقتصادی مستقبل کے لیے، سیاسی مستقبل کے لیے۔ اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ آج بڑے خوش ہوں گے، انہوں کو جو ٹاسک، جو کام سونپا گیا تھا پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے تاکہ یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری نہ آئے، وہ کام ان کی محنت کے بغیر ہی ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک مراسلہ کیا آیا ہے امریکہ سے کہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اور جو پاور لابیز ہیں وہ کس طرح متحرک ہو گئی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تمام اپوزیشن، وہ اپوزیشن جس کے خلاف نیب گزشتہ 5 برسوں سے کارروائیاں کر رہا تھا، اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ کرپٹ ترین پارٹیاں ہیں، ان کے رہنما کرپٹ ترین ہیں، ان کے خلاف کئی درجنوں ارب روپے کے کیسز ہیں، انہوں نے فراڈ کیے ہوئے ہیں، انہیں لوگوں کی مدد سے اب تحریک اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور شاید پاکستان کا یہی المیہ ہے کہ ایک میوزیکل چیئرز ہیں، کبھی اس چیئر میں ایک کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی دوسرا بیٹھا ہوتا ہے، اور اس سے طویل المعاد نقطہ نظر نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا، ہمارا، آپ کا؟ ذرا سوچیے۔